سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ باد۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، گزشتہ جو آخری ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے حضور علیہ السلام کا جو پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا اس کے متعلق گفتگو پر اپنی جو ہے تو اس محفل کا اختتام کیا تھا۔ آئیے آج انشاءاللہ عز و جل ہم تعمیر خانہ کعبہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال ہوئی، یعنی 35 ایئرز ہوئی، تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ شریک ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ لمبائی حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز اور چوڑائی رکن شامی سے رکن غربی تک 22 گز اور چوڑائی رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز اور اونچائی 9 گز تھی۔ یہ ایک لمبائی یہ جو نقشہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس کے تعلق سے تھا۔ یہاں پر غز سے مراد جو ہے تو وہ شرعی گز ہے، یعنی کہ 24 انچ کا ایک گز ہوتا ہے، ایک گز 24 انچ کا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق 32 گز حجر اسود سے رکن شامی تک پہلے خانہ کعبہ کی جو ہے تو لمبائی تھی، پھر چوڑائی رکن شامی سے رکن غربی تک 22 گز تھی، اور چوڑائی رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز تھی، اور اونچائی اس کی 9 گز تھی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عمارت ایک سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی، تو قریش نے اس کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، یعنی پھر سے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگ پہاڑوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ کام میں شریک ہوئے۔ آپ کوہ صفا کے قریب مقام اجیاد سے پتھر ڈھو کر لا رہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش ہوا، حجر اسود کو لگانے کا معاملہ آیا، تو وہاں پر یہ ہوا کہ جو قبائل تھے وہ آپس میں لڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہمارا سردار حجر اسود لگائے گا، کوئی کہتا تھا کہ ہمارا سردار حجر اسود لگائے گا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی یہاں پر ذہانت دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا جو معاملہ لوگوں کے بیچ ہونے والا تھا، جو فساد کی صورت اختیار کرنے والا تھا، آقا نے اس کا فیصلہ کس طریقے سے فرمایا کہ جب یہ عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا کہ ہم حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ بات اتنی بڑی کہ لڑنے مرنے پر لوگ تیار ہو گئے، بات لڑنے مرنے تک کی آ گئی۔ تو پھر بنو عدی اور بنو عبدالدار نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی، یہ دو قبیلے تھے، انہوں نے تو جان دینے کی قسم تک کھا لی۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حسب دستور جو ہے تو حلف اٹھایا، اور حلف کی تائید کے لیے ایک پیالے میں انہوں نے خون بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لی۔ ان کا یہ رواج تھا حلف اٹھانے کا، قسم اٹھانے کا، پکا عہد جسے ہم کہتے ہیں نا، پکا عہد اٹھانے کا ان کا یہ رواج تھا کہ وہ پیالے میں خون منگا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر کے اسے چاٹ لیتے تھے اور حلف اٹھاتے تھے کہ ہم یہ جو قسم کھاتے ہیں ہم اسے پوری کر کے رہیں گے۔ تو انہوں نے حلف تک اٹھا لیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ لیلۃ الدم یعنی خون چاٹنے والے کہلائے، جو دو قبیلے تھے انہیں خون چاٹنے والے قبیلے بھی کہا جاتا تھا۔ پھر 5ویں دن معاملہ یہ ہوا کہ سب مسجد حرام میں آئے، اور ابو امیہ بن مغیرہ قریش کا سب سے بڑا عمر رسیدہ شخص تھا، ایک شخص تھا ابو امیہ بن مغیرہ، تو اس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ کہا کہ کل صبح جو شخص اس مسجد میں
بنو شیبہ کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو، اس دروازے سے داخل ہونے والے کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کی رائے پر اتفاق کریں گے۔ تو پھر دوسرے دن معاملہ یہ ہوا کہ صبح ہی صبح اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا کی ذات تھی، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو شیبہ کے دروازے سے صبح ہی صبح داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ پہلے سے ہی وہ جانتے تھے کہ یہ صادق الوعد الامین ہے، اپنے وعدے کے سچے ہیں، یہ امانت دار ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور یہ جو کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو لوگوں نے خوشی سے جھوم اٹھے اور چلا اٹھے، یہ تو امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ تمام لوگ اپنے میں سے ایک ایک سردار مقرر کر لیں، تمام لوگ اپنے میں سے ایک ایک سردار کو مقرر کر لے، جتنے قبائل تھے سب سے کہہ دیا کہ سب کے سب اپنا اپنا ایک ایک جو ہے تو سردار منتخب کر لے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب کے 4 مشہور قبیلوں نے 4 سردار منتخب کر لیے۔ عرب کے 4 سردار منتخب ہونے کے بعد آپ نے اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا اور چادر کا ایک ایک کونا ایک ایک سردار نے پکڑ لیا، سارا جھگڑا ہی ختم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر منگوائی، چادر پر حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ چاروں سردار چاروں کونا ایک ایک کر کے پکڑ لے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اب چادر کو اٹھاؤ۔ جب چادر اتنی اٹھا لی گئی کہ جتنی بلندی پر پتھر لگانا تھا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس پتھر کو دیوار میں اس جگہ لگا دیا جہاں وہ اب تک ہے، جہاں پر وہ اب بھی لگا ہوا ہے۔ اور آپ کے حسن تدبیر سے ایک بڑی جنگ ٹل گئی، ایسی خونریز جنگ ہو جاتی۔ عرب کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی نا، حضور کی آمد سے پہلے تو معاملہ اتنا خراب تھا، جیسے کہ ہم نے پہلی نشست میں سماعت کیا تھا کہ اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی تو نسلیں در نسلیں اس کو جنگ لڑتے رہتے، کئی سال گزر جاتے، 100 سال تک کے ایک ایک جنگ لڑ جاتی تھی، کئی سالوں تک کے وہ جنگیں لڑی جاتی تھی۔ ایسی خونریز جنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سے اور بہترین تدبیر سے وہ ٹل گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب فرمایا اور ایک بہت بڑی خونریز جنگ کو ٹال دیا۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مختصر سا واقعہ تھا، مختصر سی اس کی تاریخ تھی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی کل کی گفتگو میں مزید باتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ہم سب کو پڑھنے کی، اسے سن کر کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق